السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 5 ہے، سورہ النساء کی آیت نمبر 212۔ اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر وہ غیر خدا کے پاس ہوتا تو ضرور اس میں بہت سے اختلاف پائے جاتے، یعنی قرآن کریم کے علوم و حکم کو نہیں دیکھتے کہ اس نے اپنی فصاحت سے تمام خلق کو عاجز کر دیا ہے اور غیبی خبروں سے منافقین کا احوال اور ان کے مکروہ چہرے اور منصوبے اور ان کے خفیہ راز افشا کر دیے اور اولین و آخر کی خبریں دی۔ 213 میں ہے کہ اور آنے والے زمانے کے متعلق غیبی خبریں مطابق نہ ہوتی تو وہ، اور جب ایسا نہ ہوا اور قرآن کریم کی غیبی خبریں آئندہ پیش آنے والے واقعات مطابقت کرتے چلے گئے تو ثابت ہوا کہ یقیناً یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ نیز اس کے مضامین میں بھی باہم اختلاف نہیں، اس طرح فصاحت و بلاغت میں بھی، کیونکہ مخلوق کا کلام فصیح بھی ہو تو سب یکساں نہیں ہوتا، کچھ بلغ ہوتا ہے اور کچھ رقیق ہوتا ہے، جیسا کہ شعراء اور زبان دانوں کے کلام میں دیکھا جاتا ہے، کوئی بہت فصیح ملیح اور کوئی نہایت پھیکا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام کی شان ہے کہ اس کا تمام کلام فصاحت اور بلاغت کی اعلیٰ مرتبت پر ہے۔ 223 میں ہے کہ وہ لوگ جو حضور کریم کے بست اور قرآن کریم کے نزول سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، جیسے زید بن عمرو بن نفیل بن نوفل اور قیس بن سعدہ۔ 224 میں بتایا جا رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ خواہ کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، چاہے آپ اکیلے رہ جائیں۔ 225 میں ہے کہ شان نزول بدر صغریٰ کی جنگ جو ابو سفیان سے ٹھہر چکی تھی، جب اس کا وقت آ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جانے کی لوگوں کو دعوت دی تو بعضوں پر یہ گراں گزرا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر اپنے حبیب کو حکم دیا کہ وہ جہاد نہ چھوڑیں، چاہے وہ تنہا ہوں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے، اور اللہ کا وعدہ سچ ہوا۔ یہ حکم پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے، جن کے بدر کی جنگ کے لیے روانہ ہوئے، صرف 70 سوار ہمراہ تھے آپ کے۔ 227 میں بتایا جا رہا ہے کہ چنانچہ اللہ کا وعدہ سچا ہوا، مسلمانوں کا یہ چھوٹا سا لشکر کامیاب ہوا اور کفار ایسے مرغوب ہوئے کہ میدان جنگ میں آ ہی نہ سکے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شجاعت میں سب سے اعلیٰ ہیں کہ آپ کو تنہا کفار کے مد مقابل تشریف لے جانے کا حکم ملا اور آپ آمادہ ہو گئے۔ 231 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا فرض ہے، اور افضل یہ ہے کہ سلام کرنے والے کو کچھ کلمات بڑھا کر جواب دیا جائے، جیسا کہ اگر سلام کرتا ہے کوئی تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، اور اگر پہلے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا تو آپ برکاتہ کا اضافہ کر لیں، زیادہ سلام و جواب میں کوئی اضافہ، اس کے علاوہ سلام و جواب میں کوئی اضافہ نہیں، یعنی کہ السلام علیکم، دوسرا بولے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ کہ کافر گمراہ فاسق شخص کو مسلمان سلام نہ کریں۔ جو شخص خطبہ یا تلاوت قرآن یا حدیث یا مذاکرہ علم یا اذان یا تکبیر میں مشغول ہو، اس حال میں بھی ان کو سلام نہ کیا جائے، اور اگر کوئی سلام کرے بھی تو ان کا جواب دینا لازم نہیں۔ جو شخص شطرنج، چوسر، تاش یعنی کوئی ناجائز کھیل کھیل رہا ہو تو اس کو بھی سلام نہ کیا جائے۔ گانے بجانے میں مشغول ہو یا پہانے یا غسل خانے میں ہو تو بھی سلام نہ کیا جائے۔ مسئلہ آدمی جب اپنے گھر میں ہو تو بیوی کو سلام کرے۔ ہندوستان میں یہ بڑی غلط رسم ہے کہ اپنے گہرے تعلقات ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو سلام سے محروم رکھا جاتا ہے، کیونکہ سلام تو سلام کی دعا ہے۔ مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہتر سواری والا کمتر سواری والے کو، اور کمتر سواری والا پیدل چلنے والے کو، اور پیدل بیٹھے ہوئے کو، اور چھوٹے بڑے کو، اور تھوڑے یا زیادہ سب کو سلام کرے۔ 236 میں ہے کہ اس آیت میں کفار کے ساتھ موالات ممنوع کی گئی، خواہ وہ ایمانداری کا اظہار ہی کیوں نہ کریں۔ 239 اگر وہ دوستی کا دعویٰ کریں اور مدد کے لیے تیار ہوں تو ان کی مدد قبول نہ کی جائے۔ 245 میں شان نزول مدینہ طیبہ میں قبیلہ اسد و غطفان کے لوگ ربا کلمہ اسلام پڑھتے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے۔ جب ان میں سے کوئی اپنی قوم سے ملتا تو وہ لوگ ان سے پوچھتے کہ تم کس چیز پر ایمان لائے، تو وہ کہتے بندروں اور بچھوؤں وغیرہ پر۔ اس انداز سے ان کا
مطلب یہ ہوتا کہ وہ دونوں طرف سے رسم و راہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ انہیں کسی جانب سے بھی نقصان نہ ہو۔ یہ لوگ منافقین تھے، ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، اور 249 یعنی مومن کافر کی طرح مباح الدم نہیں ہوتا، جس کا حکم اوپر والی آیت میں ہو چکا ہے کہ مسلمان کا قتل کرنا بغیر حق کے روا نہیں، اور مسلمان کی شان نہیں کہ اس سے کسی مومن کا قتل سرزد ہو بجز اس کے کہ خطا ہو اس طرح کہ مارنا تھا شکار کو اور ہاتھ بہک گیا، یعنی نشانہ خطا ہو گیا اور کسی غیر قصوروار یا مومن مسلمان کو لگ گیا۔ اگر ایسا ہو جائے تو اس پر ایک مملوک مسلمان کا آزاد کرنا ہے، اور خون بہا کے مقتول